یہ ایک دہائی کے اندر اگلے 10 سالوں میں 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانیوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں نے پاکستان کا درخشاں روشن چہرہ، ایک ایسا پاکستان جو انویسٹر فرینڈلی ہو، ایسا پاکستان جہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ہر طرح کے مواقع ہوں، جہاں ہمارا ہر وہ اوورسیز پاکستانی جو اپنے گھر کے اندر آ کے اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنا چاہتا ہو، اس کو ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، پھر اس کی انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا، اور پھر اوورآل ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ ہر پاکستانی اپنے گھر کے اندر ایک محفوظ سرمایہ کاری کے اندر حصے دار بنے۔ آج میں کیپٹل سمارٹ سٹی کی وہ تمام ٹیم جنہوں نے اس منصوبے کو سوچا، پھر اس کو پلان کیا، پھر اس کو پراپرلی آن گراؤنڈ جو ہے انویسٹمنٹ فرینڈلی پروجیکٹ کے طور پہ لانچ کیا۔ آج کی یہ پروکار تقریب، ان کی لگن، پاکستان کے ساتھ محبت اور پاکستانیوں کے لیے سائبان فراہم کرنے کی جو کمٹمنٹ ہے اس کی عکاسی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پسے ہوئے طبقات کو چھت فراہم کرنی ہے، سائبان دینا ہے۔ اپنا گھر اتھارٹی بنائی گئی ہے، اور کم آمدنی والے افراد کے ذریعے وہ تمام جو ہمارے ایسے سرکاری نوکریوں کے اندر افراد جو گھر کی سہولت ان کی دسترس تک نہیں ہوتی، وہ پسے ہوئے مزدور محنت کش جو ہمیشہ کرائے کے گھروں پہ ایک شہر سے دوسرے شہر دھکے کھاتے ہیں، ان کے لیے ان کے درد کی دوا جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے کل اسمبلی کے اندر آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اسکیم کے تحت بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پاس ہوا ہے۔ یہ ایک طرف ہے گورنمنٹ انیشیٹو۔ وزیر اعظم اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ جب ملک کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ 40 اور صنعتیں جو ہیں ان کا پہیہ چلتا ہے، اور جب صنعت کا پہیہ چلتا ہے تو پھر غریب کے گھر کا چولہا چلتا ہے، کیونکہ جابز آتی ہیں، ویلتھ کریشن کی اپرچونٹیز آتی ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک ہارمنی آتی ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے اپنی طاقت کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، اور اس طاقت کے مثبت اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت پہ آتے ہیں، اور جب معیشت مستحکم ہوتی ہے تو غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، مہنگائی کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہ سارے انٹر لنکڈ فینومیناز ہیں، اور اس منصوبے سے اس کی کمپلیشن تک، آغاز سے کمپلیشن تک یہ 1 لاکھ نوکریاں پیدا کرنے جا رہا ہے یہ منصوبہ، اور انشاءاللہ اس سے جو اسلام آباد کے
چند سیکٹر پہ بوجھ تھا. اسلام آباد ایک نیا اسلام آباد وجود میں آنے جا رہا ہے, ایک نیو سٹی مرج ہونے جا رہا ہے, اور اسلام آباد ایک اور اسلام آباد کو جنم دینے جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ پہلا آرگنائزڈ, ویری ویل پلانڈ, اسمارٹ پروجیکٹ ہے جس کے آنے والی جنریشن کے جو رائٹس ہیں ان میں خصوصی طور پہ توجہ دیتے ہوئے پروٹیکٹ کیا گیا ہے. میں اس منصوبے کو دیکھ رہی تھی کہ پرائم منسٹر کی جو سوچ ہے کہ ہم نے ہاریزونٹل نہیں ورٹیکل سٹرکچر کی طرف جانا ہے, ہم نے اپنی زمین کا بہترین استعمال کرنا ہے, اور جہاں نئی کمیونٹی آباد ہو وہاں ہیلتھ کیئر کو انشور کیا جائے, وہاں کھیلنے کے میدان جو ہیں وہ بچوں کے لیے دستیاب ہو, وہاں پہ سپورٹس کو خاص طور پہ توجہ دی جائے, وہاں کمیونٹی شیئرنگ اور لائیولیہوڈ جو ہے, پارکس اور ہارٹیکلچر جیسے منصوبے جو ہیں وہ متعارف کرائے جائیں. تو میں اس پروجیکٹ کے اندر پرائم منسٹر کی ویژن کو بڑی باریک بینی سے ریفلیکٹ ہوتے دیکھ رہی ہوں, اور میں یہ توقع کرتی ہوں کہ یہ اوورسیز انویسٹر جو پاکستان کا اصل اثاثہ ہے یہ اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے اور پاکستان کو بدلنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے. یہ عمران خان کے بازو ہیں, یہ عمران خان کی طاقت ہے, یہ اوورسیز پاکستانی ہمارا وہ اصل حقیقی اثاثہ ہے جس نے پاکستان کو ہر مشکل سے نکالنے میں کلیدی کردار ادا کرنا ہے. مجھے قوم کے ان بیٹوں پہ فخر ہے, اور میں یہ توقع کرتی ہوں کہ یہ میرے بھائی, میرے بچے, یہ اپنے یہاں کے پاکستان کے اندر ان امپلائڈ یوتھ جو ہے, جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, جو آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے پرسوں ایک ایسے منصوبے کا افتتاح کیا کہ جہاں ہنرمند جوان جو ہے اس کو امپاور کرنا, کیونکہ جو یہ ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں, جو یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں, یہ باہر سے لیبر اور مین پاور نہیں آئے گی, ہماری ٹرینڈ یوتھ ہی ان منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور انشاءاللہ ان کی بہتر اورینٹیشن سے ہنرمند پاکستان ہو یا کامیاب نوجوان ہو, جب ہم نوجوان اور یوتھ کی بات کرتے ہیں اس میں 52% خواتین کی بات کرتے ہیں, فیمیل یوتھ کی بات کرتے ہیں, اور جب تک آپ اپنی خواتین کو ہنرمند نہیں بنائیں گے, ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے روشناس نہیں کرائیں گے, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. ہنرمند پاکستان کے اندر جو سب سے کلیدی اس منصوبے کے اندر سیگمنٹ رکھا گیا کہ ہمارے جو مدرسے کے بچے ہیں وہ 70 مدرسے جو ہیں ان کو ہنرمند پروگرام کے ذریعے اکنامیکلی امپاور کرنے جا رہے ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں, ان کی بہتر اورینٹیشن اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے ان نوجوانوں کو روشناس کرانے جا رہے ہیں. یہ ہے وہ نیا پاکستان, یہ ہے وہ تبدیلی جس کا وعدہ وزیر اعظم عمران خان نے اس قوم سے کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف نوجوانوں آپ کی طاقت سے, آپ کی سکل سے, آپ کی ڈیجیٹل جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ذریعے پاکستان کو بدلے گی. اور جب آپ کی سوچ بدلے گی, آپ کا ذہن بدلے گا, آپ کے دیکھنے کے زاویے بدلیں گے, تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پاکستان بدلے گا. اور اس طرح کے جو منصوبے ہیں وہ پاکستان کے حد و حال کو بدلیں گے, وہ پاکستان کے لینڈسکیپ کو مضبوط کریں گے. پاکستان کا ڈیجیٹل سٹرکچر جو ہے اس کے ساتھ ایسے منصوبے جب جڑیں گے تو دنیا کے اندر پاکستان ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی کنٹری کے طور پہ ابھرے گا, اور اوورسیز پاکستانیز کا
اعتماد اپنے ملک پہ بحال ہوگا، اور الٹیمیٹلی جب کریڈیبل لیڈرشپ جو اس کا اپنا دامن صاف ہوگا، وہ صاف شفاف چہرے والی قیادت اوورسیز پاکستانیز کو موٹیویٹ کر کے پاکستان لائے گی، اور وہ وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ اور کوئی ان کے خوابوں کی تعبیر نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں جی کہ انشاءاللہ اس منصوبے سے جہاں لاکھوں لوگوں کا آپ روزگار پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں، وہاں آپ پاکستان کی اکنامک موبلٹی میں حصے دار بننے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتی ہوں، اور آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کی جو کوشش ہے یہ رنگ لائے گی، اور ہم پاکستان سے بے روزگاری کا جو جن ہے وہ آپ کی مدد سے بوتل میں بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔